بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضیلت قربانی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو خون بہانے سے زیادہ پسند کوئی عمل نہیں۔ قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت حاضر ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی درجات بلند فرما دیتا ہے، اس لیے قربانی کرنے پر خوش ہوا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن، عید کے دن آدم کا بیٹا کوئی ایسا عمل نہیں کرتا جو اللہ کو خون بہانے، جانور کی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ ہو۔ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا اور نیکی کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے، اس لیے خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ کچھ لوگ آسمانی آفت یعنی زلزلہ، سیلاب، غربت یا جہاد کے جذبہ کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ ہر سال قربانی کرنے کے بجائے رقم جہاد اور فلاح و بہبود کے کاموں پر صرف ہونی چاہیے۔ ایسے احباب کو یاد رکھنا چاہیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے 10 سالہ دور میں بھی قربانی کی ہے اور جہاد بھی جاری رکھا۔ جہاں تک غربت کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے زیادہ مسلمانوں پر کبھی بھی غربت کا دور نہیں آیا، لہٰذا لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہر حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو وہ بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے مینڈے خریدتے اور ایک اپنی امت کی طرف سے ذبح فرماتے، یعنی امت کے ہر اس فرد کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دیتا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام پہنچانے اور رسول ہونے کی گواہی دیتا ہو، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔